اور کیا کیا اپنے وہ الائنسز قائم کرتا ہے یا نسبتیں قائم کرتا ہے، اور یہی ایک سودا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، اسی سے اس نے اپنے میننگ فل ہونے کا ریڈرشپ میں ایک پیدا کرنا ہوتا ہے رسپانس. اب اس پر جب بحثیں چلی تو یہ بحث بھی چلی کہ پاکستانی ثقافت کا ٹائٹل، کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے. میرے حساب سے انٹلیکچوئل جب ٹاپک یہ رکھتا ہے کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے اس بات کا کہ پاکستانی ثقافت کو پاکستان کے پورے دائرے کے اندر ڈسکس کیا جائے اور وہ اشتراکات تلاش کیے جائے ثقافتی ٹریڈز کے جو لنڈی کوتل سے لے کر کراچی تک موجود ہوں. یہ غلط مبحث ہے کہ آپ ٹاپک رکھیں پاکستانی ثقافت اور اس کے بعد کہیں جی سندھی ہے، بلوچی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب ہیں. اس سے بھی نچلے لیول پر چلے جائیں. ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں اتنی ثقافتیں. اس کی بات بھی غلط نہیں. آپ اگر آئیڈیلی اسپیکنگ یعنی حوالے سے بات کریں تو اس کی بات بھی ٹھیک ہے. تو بالآخر طے یہی ہوگا کہ آپ نے کس دائرے میں ثقافت کو ایسوسیٹ کرنا ہے، اسی دائرے میں ثقافت کے خد و خال جو ہے سامنے آئیں گے. اگر آپ نے پاکستانی ثقافت کی بات کرنی ہے تو آپ کو پاکستان کے سارے علاقوں کے اندر کامن ٹریڈز کو سامنے رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر آپ نے چھوٹے دائرے کی ثقافتوں کا کرنا ہے تو آپ کو اس دائرے میں کرنا پڑے گا. وہی پنجاب جس میں ایک ثقافت ہوتی تھی اب اس میں 3 ہو گئی ہیں، پوٹوہاری بھی ہو گئی ہے، سرائکی الگ ہو گئی ہے، اور ان کو الگ ہو گئی ہے، اور سینٹرل پنجابی الگ ہو گئی. 4 اصل میں یہی بات ہے کہ کیا کرنا. مثلا پچھلے دنوں میں چلا گیا، 3-4 ہوئے مجھے، میں ملتان گیا. وہاں وہ وسیب ایک ٹیلی ویژن ہے سرائکی کا، تو انہوں نے مجھے صبح والے پروگرام میں لے لیا. 3 گھنٹے کا ایک وہ پروگرام تھا. انہوں نے مجھے شرط لگائی کہ آپ نے یا تو سرائکی میں بات کرنی ہے یا آپ اردو میں کر لیں، پنجابی میں آپ نے نہیں کرنی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹینشنز دیکھنی چاہیے. پیچھے بڑے پولیٹیکل ورک ہوتا ہے، بڑا کام ہوتا ہے لمبا. یہاں مجھے یاد ہے 70s کے زمانے میں یہاں ایک آیا تھا برٹشر، اس نے آ کے یہاں بتایا کہ پوٹوہاری کی تو ساری لغت الگ ہے. وہ اختر محمد رضوی کو ملا، فلاں کو ملا، انہوں نے کہا یہ سب. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک رائٹر کا تعلق ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کس دائرے میں بات کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے پرسیو کرنا ہے، اس کے مخاطب کون ہے، اس کا ریڈر کون ہے. اور میں بڑی یعنی جیسا کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہوں، ان ساری بحثوں کے درمیان وہ لوگ بھی جو یہ جانتے تھے کہ کہاں نقطۂ ماسکہ سے ہم ادھر ہو جائیں گے اور فلیٹ ہو جائیں گے اور کہاں تک ہماری آزادی ہے. اقبال نے جب یہ کہا تھا نا، میں اقبال کا فلسفہ نہیں بیان کرنے لگا، لیکن اس نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، بابا گل بھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان آزادی اور مجبوری کا مجموعہ ہے. اب اس کا دائرہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی آزادی کا دائرہ کتنا رکھنا ہے؟ اتنا رکھنا ہے کہ آپ جس ثقافت میں، جس لینگویج میں آپ لکھ رہے ہیں، جس ثقافتی دائرے میں، اس سے باہر نکل جانا ہے اور ایک سپر فلوس لیول پر پہنچ جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو لسانی تشکیلات کا زمانہ تھا یہی ہوا تھا نا. وہ ماخذ کدھر گئی؟ ماخذ ایک سپر فلوس ایکٹیویٹی تھی کہ ہم نے ایک ارادہ تر زبان بنانی ہے. تو زبان بنانے میں ہر تخلیق کار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہوتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ گل آفتاب کی طرح کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، یا رتب و یابس کی طرح کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے تخلیقی عمل کے جینون تقاضوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے جو ایکسیپٹیبل ہے، جو اسیمیلیٹ ہوتا چلا جاتا ہے لینگویج کے اندر، اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. میں مطلب دعویٰ نہیں کر رہا میں نے بے ضابطی ترکیب کا کام شروع کیا 69 میں، بن گیا ہوا کہ نہیں زبان کا. اب سینرز بھی استعمال کرتے ہیں، جونرز بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے خود اوور ڈوئنگ کی. شروع میں میرے ہاتھ جب یہ بٹیرا لگا، میں نے اپنے پہلے میں بہت زیادہ اسے کیا، اس میں 20% ایکسیپٹ ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اب قسمت کی بات بھی ہے، اس میں آ جاتے ہیں، ایک میٹا فزیکل فینومینن بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی کسی تھوڑی سی ایفرٹ کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. یہ
ان فیکٹرز کی نفی ہم نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے بہت بہت پیچیدہ اور ملٹی ڈائمینشنل فکر یاد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی جگہ نہیں بنا پاتے. اور ایک اپنے دائرے کو میں فیض صاحب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. فیض صاحب واز ویری کلیئر کہ ان کا تخلیقی دائرہ جو ہے وہ کتنے دائرے کے اندر بامانی رہتا ہے، پرتاثیر رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے، اس سے آگے کہاں جا کے وہ فلیٹ ہونا شروع ہو جائیں. پروین شاکر نے جب تک رومانٹک پوئٹری کی، آپ جانتے ہیں وہ کس طرح پذیرائی اس کو ملی. ایک خلا تھا ہماری معاشرت میں جو اس نے فل کیا. ہماری شاعری جو تھی جو نظریاتی ہو رہی تھی یا کتابی ہو رہی تھی، تو اس نے اس سے نکال کے اس میں چڑیاں شامل کی، اس میں پھول شامل کی، اس میں خوشبو شامل کی، نیچر کے قریب لائی. لیکن جب بھی اس نے تھوڑا سا پولیٹیکل ہونے کی کوشش کی فلیٹ ہو. فیض صاحب اپنی نقش فریادی میں کہتے ہیں خوف ناکامی امید ہے فیض، ورنہ دل توڑ دے طلسم مجاز. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، مشاہدے میں جو کچھ آ رہا ہے یہی آخری بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے آگے پار گیا تو شاید میرے ہاتھ کوئی بہت مضبوط سلسلہ نہ آئے. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کہاں سیچوریٹ ہو جاؤں گا. لہٰذا انقلاب اور محبت کو انہوں نے ساری ترقی پسند تحریک کے مقابلے میں، یہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے ان چیزوں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے ثقافت کے ساتھ جوڑا. انہوں نے اس انقلابی واردات کو انہوں نے عاشقانہ عمل بنا دیا. عاشقانہ عمل انہوں نے کیسے بنایا، ان کا پورا ایڈیم دیکھ لیں. سودا کا شعر وہ دے رہے ہیں اپنے زندان نامہ کے شروع میں، اے ساکنا نے کنجے قفس صبح کو صبح. کوئی میرے ساتھ ڈسکس کر لے، ایک بھی اصطلاح فیصلہ نہیں، کوئی نئی استعمال نہیں. کہتے ہیں نا جی نئے معنی تھی. ساری ہماری اردو غزل یہ تھی کہہ رہی تھی اے ساکنا نے کنجے قفس صبح کو صبح، سنتے ہی جائے گی سوئے گلزار کچھ کپا. ایک پورا نظام فکر تھا سر. الٹیمیٹلی پوری دنیا پر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ چاہے مارکسزم کے حوالے سے آئے، چاہے مذہبیات کے حوالے سے آئے، وہ ایک مورل مسئلہ ہے، وہ ہے انسانوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن. کسی طرح سے انٹرپریٹ کریں آپ اسے. اب جو بھی نظریات، جو بھی فکریات اس بڑے ظلم اور مظلومیت کے سلسلہ عمل سے توجہ ہٹاتا ہے وہ انسانیت خوش ہے. ایک معیار ہے اپنے پاس آپ کو رکھنا چاہیے. جس کے پاس یہ فرم معیار ہے میں اسے سلوٹ کرتا ہوں، کسی بھی سائڈ کا بندہ ہو، کسی بھی نظریات کا بندہ ہو. لیکن اگر اس کے پاس کولیکٹیو کنسرن یہ ہے تو وہ لائق تحسین آدمی. آپ کے لٹریچر سے یہ کنسرن غائب ہو گیا ہے، اور ان تھیریز نے کیا ہے جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ایک زمانے میں ہمارے لٹریچر میں یہ تھا کہ کمٹمنٹ جناب آدمی کی ہونی چاہیے.